ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک اور مختار صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں یہ سب کچھ نہیں، رہتے تک فائدہ اٹھانا۔ متاع قلیل ثم مأواہ جہنم، تھوڑا سا فائدہ پھر جہنم کے حوالے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، او پیارے نبی، ان نافرمانوں کی دھن دولت، چہل پہل آپ کو دھوکے میں نہ رکھنے پائیں۔ متاع قلیل، یہ بس مختصر سا فائدہ ہے۔ حقیقی معنوں میں مالک و مختار صرف اور صرف اللہ ہے۔ بعدہ لکو کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، امامنا، جو ہمارے حقیقی امام ہے۔ ہم نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، ابو بکر صدیق کو خلیفۃ المؤمن مانا ہے، یا مسلمین مانا ہے، یا نبی کا حقیقی جانشین مانا ہے، لیکن امام نہیں۔ عمر فاروق کو ہم نے خلیفہ مانا ہے، امام نہیں۔ عثمان ذی النورین کو ہم نے خلیفہ مانا ہے، امام نہیں۔ ہم نے علی مرتضیٰ کو خلیفہ مانا ہے، امام نہیں۔ ہمارا امام ایک ہی ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے معراج کے موقع پر امام الناس بنا دیا۔ وہی ہمارے امام ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم جمع ہو جائیں گے۔ ہمارا ولی اللہ ہے اور ہمارے امام محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور قیامت تک ہم اسی پر رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، قرآن مجید پارہ نمبر 14 سورہ نحل، آیت نمبر 97، 90 پر 7 نمبر کی آیت، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اچھی زندگی اس کو دے دیں گے۔ کامیابی چاہتے ہو؟ رزق میں برکت چاہتے ہو؟ لمبی زندگی چاہتے ہو؟ کاروبار میں ٹھہراؤ چاہتے ہو؟ کراؤڈ فری لائف چاہتے ہو؟ کس کو نہیں چاہیے بابا؟ ہر ایک کو چاہیے، امیر کو بھی چاہیے، غریب کو بھی چاہیے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ چند دن جیے اور سکون سے جیے، اس کی زندگی سکسیسفل ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ اللہ کہہ رہے ہیں اچھے کام کرو بس۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو اچھی زندگی دے دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کرتوت کا ہم بہتر سے بہتر بدلہ بھی دے دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش تھی؟ کیا مانگتے تھے اللہ کے نبی؟ اللہ نے نبی کو کیا سکھایا؟ جامع ترمذی کے اندر ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے خود کہا یا محمد اذا صلیت، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس کا وہ حصہ جو مجھے آپ کو بتا رہا ہے وہ سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہ روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے. حدیث کے الفاظ ہے آتانی ربی، کہ میرے رب کو میں نے بہت پیاری اس میں دیکھا. ایسا ایک حدیث کے الفاظ ہے، وہ لمبی سڑی حدیث ہے. اللہ نے کہا یا محمد اذا صلیتا، او محمد جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تم یہ دعا کرو اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، وترک المنکرات، غلط کاموں سے بچنے کی ہدایت بھی دے، وحب المساکین، مسکینوں سے محبت کرنے والا بھی مجھے بنا دے، ان تغفر لی وترحمنی، یہ تین کام کرنے پر تو مجھے معاف بھی کر، مجھ پہ رحم بھی کر. وَإِذَا أَرَدْتَ فِي عِبَادِكَ فِتْنَةً، جب تو اپنے بندوں کے درمیان فتنے کا ارادہ کر لے، فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ، اللہ مجھے بغیر کسی فتنے کے وفات دے دے. یہ اللہ کے نبی کی خواہش. اللہ کے نبی کو اللہ نے دعا سکھائی. اللہ کے نبی کہتے اللہم اکثر مالی و ولدی، اللہ میرے مال میں اضافہ کر، میری آل اولاد میں اضافہ کر. وبارک لی فیما اعطیتنی، اللہ جو نواز دے اس کے اندر خیر و برکت دے. وَأَتِلْ حَيَاتِ عَلَىٰ طَاعَتِكَ، اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی تو وَأَتِلْ حَيَاتِ، اور مجھے لمبی عمر دے دے عَلَىٰ طَاعَتِكَ، تیری اطاعت اور بندگی کے لیے. وَأَحْسِنْ عَمَلِي، اللہ میرے عمل کو اچھا کر. کتنی خواہشات، کیا خواہشات تھی اللہ کے نبی کی. آج ہم بس دنیا، منی میک منی، بس دنیا دنیا دنیا. آج میری اور آپ کی نظر میں دنیا ہی ہے نا، آخرت کہاں ہے. بس آئے ہیں تو یار دو چار پیسے بناؤ، کار بنگلے بناؤ، ارمانوں کے خواب تعمیر کرو، اور کبھی گھر کی ابتدا سے پہلے جنازہ نکل جاتا. اور ایسے ہوا ہے کئی لوگوں کا. کیا معلوم کہ ہم اور آپ اپنا گھر بنا پائیں گے یا میرے اور آپ کے لیے قبر کا گڑھا کھود دیا جائے گا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. ارے اللہ کے بندو، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو ارادہ کرے ارادہ بھی آخرت کا ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کوشش کرے ویسی جیسے کوشش کرنے. اور ایسے لوگوں کی کوششیں اللہ فرماتے ہیں قابل قدر ہیں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. بابا مقدر میں جو میرے اور آپ کی دنیا لکھی ہے نا وہ ملے گا. سکون کے تو سکون کے دن ملیں گے، غم کے تو غم کے دن ملیں گے. وہ مقدرات میں سے ہیں. ہم کو اور آپ کو اس کے پیچھے زیادہ دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں. اچھی زندگی چاہتے ہو، رب نے کہا من عمل صالح، اچھے عمل کرو، ذہن و دماغ کو اچھے بناؤ، اعمال کو اچھے کرو، نیتوں کو اچھے کرو، اخلاق کو اچھے بناؤ، معاملات زندگی میں اچھے اتر جاؤ. دنیا کچھ بھی کرے ہم کو پرواہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مکہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مجھے محمد کہتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو مجھے مزمم کہتے تھے. دیکھو یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے. ایسے لوگ بھی تھے جو میرے صحابہ کو صحابہ کہتے تھے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو میرے صحابہ کو صحابہ نہیں بلکہ صابی، تونڈے، بے دین، جس کو ہماری اپنی یہاں کی زبان میں تونڈے بولتے ہیں. ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں. ہم کو ان کی پرواہ نہیں، آخرت کی پرواہ. اللہ اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں. کیوں آج نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، مدارس ہم چلاتے ہیں، مساجد ہم چلاتے ہیں، بیت المال ہمارے، سارے اللہ کی رضا کے کام ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ہی مظلوم ہیں نا، ہم ہی مجبور ہیں، ہم ہی مقہور ہیں. آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر.
کس لیے کہ ہم مسلمان نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 17 پارہ نمبر 17 سورہ حج کے آخری صفحے میں، سورہ انبیاء کے آخری صفحے میں، سورہ انبیاء آیت نمبر 115 میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، اور تحقیق کے پہلی آسمانی کتاب زبور کے اندر وہ من بعد الذکر، اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ ہمارا پیغام موجود ہے. ان الارض یریثها، اس زمین کے ورثہ دار، اس زمین کے پٹے دار، اس زمین کے ٹھیکے دار، اس زمین کے حقدار عبادی الصالحون، میرے صالح بندے. ہر بندے کو اس زمین پہ جینے کا حق نہیں. پھر بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ دوستوں کو بھی کھلا رہا ہے، دشمنوں کو بھی، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو. یہ رب کی رحیمی ہے، یہ رب کا کرم ہے کہ سب کو جینے کے مواقع دے رہا ہے. ورنہ اس زمین کے ٹھیکیدار، حقدار، پٹے دار، ورثے دار، اس زمین پہ اگر کسی کو جینے کا ادھیکار ہے تو صرف اور صرف عبادی الصالحون اللہ نے کہا. اللہ نے کس کے لیے وعدے کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا تم میں جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں. ایمان اور اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ 3 وعدے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ تمہیں حکمران بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے تم سے پہلوں کو اللہ نے بنایا. دور فاروقی میں 5 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا، جبکہ اللہ کے نبی اکیلے تھے. صدیق کا حضرت خط الکبریٰ، عورتوں میں سے، بزرگوں میں سے صدیق اکبر، جوانوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ. اور یہ سلسلہ شروع ہوا پنجتن کے 5 پیر سے، اور آج 160-170 کروڑ ہیں. مظلوم نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو بے بس نہ سمجھیں. اور جس دین کے ہم پیروکار ہیں، یہ دین کسی کے باپ دادا کی میراث نہیں ہے. یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے. قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ محمد، سیکنڈ لاسٹ آیت شریفہ اٹھا کر دے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ، وہی تو اللہ ہے، وہی اللہ ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی اللہ تو ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایات کے ذریعے، وَالدِّينِ الْحَقِّ، سچے دین کے ذریعے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب نہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا مسلمان مظلوم، مجبور، کیا بھئی کون بھی سن رہا نہیں نا. ارے ہم مسلمان اپنے آپ کو بنائے نہیں نا جی. کیسے مسلمان آئے ہم؟ با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، اللہ بھی خوش، ملا بھی خوش. آج ہمیں ایسا. اللہ کے نبی کی پالیسی کیا تھی؟ اے اللہ، مکہ والے ناراض ہوتے ہیں، مجھے ان مکہ والوں کی ناراضگی کا کوئی غم نہیں ہے. ہاں اگر تو ناراض ہو جائے مجھے برداشت نہیں ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش. آج ہم کیا ہیں؟ نہیں با انہوں ناراض ہوتے، نہیں با انہوں کیا بولتے کہ، نہیں با انہوں کیا کرتے کہ. حجی مومن اینن برلے وکٹے ارلے بولتا، کچھ بھی ہو جائے وہ ڈرتا نہیں ہے. یہ مومن کی پالیسی ہوتی ہے. خود اللہ نے مثال دی نا مومن کی. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کے اندر کھجور کے درخت کے ذریعے سے، جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان کی طرف. کتنے بھی طوفان آ جائے، اللہ کا وعدہ ہے بابا، ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ کی دین کی طرف رجوع ہو جائیں، 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے ہو جائیں، توحید کو اپنانے والے ہو جائیں، شرک اور بدعات سے
دور ہو جائیں، خاندانی رسم و رواج کو چھوڑ دیں، دین اسلام پر چلیں، کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو ایک سیکنڈ، منٹ تو چھوڑو، ایک سیکنڈ بھی مجھے اور آپ کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتی، اور ایک روپیہ بھی مجھے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہم لوگوں نے سوچا یار اس کی وجہ سے نقصان، یہ وہ، کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں نا قرآن مجید کے اندر وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لوگوں گھبراتے کیوں ہو، دل چھوٹا کیوں کر لیتے ہو، ٹینشن کیوں لیتے ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سر بلند ہو کر رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان چھوڑ دو گے، منمانی کرو گے، بھائی کبھی نماز پڑھے کبھی چھوڑ دیے، کبھی توحید کو اپنائے کبھی چلو بھئی یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا۔ قرآن مجید پارہ نمبر 26 کی دوسری سورہ محمد آخری آیت اٹھا کر کے دیکھ لو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم ہماری شریعت سے منہ موڑ لو گے، ہمارے دین کو چھوڑ دو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم ہماری شریعت سے منہ موڑ لو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تم کو بدل کر غیروں کو لائے گا۔ کیا بولا اللہ نے؟ ختم ہو جائیں گے مسلمان، لائے گا دوسروں کو۔ تاریخ گواہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ اگر ہم حنفی شافعی حیلدی ٹونڈے بنڈے یہ وہ للے کو مرے، نمازاں چھوڑے، توحید کو چھوڑے، اصل دین کو چھوڑے، خاندانی رسم و رواج میں پڑ گئے، دوسروں کے ڈنڈے پڑتے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، رب کا قرآن دلیل دے رہا ہوں، قرآن مجید پارہ نمبر 26 کی دوسری سورہ محمد کی آخری آیت، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم ہمارے دین سے منہ موڑ لو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تم کو بدل کر دوسری قوم کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، تم جیسے نہیں ہوں گے، بول رہا اللہ۔ کیا جی؟ آپ داڑیاں دیکھو، جھبے دیکھو، خبے دیکھو، سلام کرن یوں نکل جاتے ہیں۔ وہ کونت بھی یلپا ملپا درگپا ملا یہ منڈی یٹلا این کیا ہو سوامی یلیدر با سوامی نمستے یلیدر این کانڈی لپا یلی سوامی۔ ارے جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے فرمان پہ نہیں جھکتا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، اللہ اس کو در در پہ جھکاتے جی، ہے نا؟ آپ دیکھو تم مسلمان ہے، داڑھی جھبے قبے سب کچھ، سلام کی توفیق نہیں، سلام کی توفیق نہیں، تف ہے ایسے مسلمانیت پر۔ کہاں سے محبتیں آتی جی؟ مسلمانہ مسجدوں کو نقو آنا بول کو روکنے والے قوم پر اللہ کی رحمت آتی ہے، ہاں؟ جبکہ ہم بولنا تم شرک والے ہو، مشرک ہو، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ مشرک مسجد میں نہیں آنا بول کو ہم نہیں بولتے، ہے نہیں؟ استغفر اللہ۔ کیوں؟ ہم اس نبی کے ماننے والے جس نبی نے دشمن کو بھی دشمن نہیں سمجھا، ہم اس نبی کے ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، ہمارے نبی نے حسد نہیں سکھایا، کپٹ نہیں سکھایا، عداوت نہیں سکھایا، بغض نہیں سکھایا۔ اصل میں ہم آزاد بہت ہو گئے بھئی، ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم مسلمانہ جو چاہے بولے، جو چاہے سنے، جیسے چاہے جیے، کیا بولے تو نام ہے نا، ہمارا آدھار میں بھی نام ہے، ووٹر آئی ڈی میں بھی نام ہے، ہمارے پانی میں بھی نام ہے، سب میں نام ہے نا، مسلمان مسلمان مسلمان۔ اللہ کی نظر میں مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو برباد مت کرو۔ قرآن مجید پارہ نمبر 15 قرآن مجید پارہ نمبر 15 آیت نمبر 36 سورہ بنی اسرائیل، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، بیکار چیزوں کے پیچھے تمہاری انرجی کو برباد مت کرو۔ اِنَّ السَّمْعَ، بے شک کان، والبصر اور آنکھ،
والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اے حضرت انسان کل تمہاری زندگی کا ڈاٹا کیا سنے تھے، کیا دیکھے تھے، کیسے تمہارے دل میں کبھی خیر کا جذبہ، کبھی شر کا پہلو، کیسے کبھی تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق، کبھی نماز سے دور، کبھی حلال کھانے کی توفیق، کبھی حرام میں ملوث ہونے کی کیفیت، کیسے آئے تھے؟ یہ تمہارے دل میں یہ ایسی ویسی باتیں کیوں آ رہی تھی؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا، اے حضرت انسان تمہاری زندگی کا ڈاٹا تمہارے کانوں سے لیں گے، تمہارے آنکھ سے لیں گے، تمہارے دل سے لیں گے. ہے نا مسجد انڈر سی سی، مسجد انڈر سی سی ہے نا، یہ 4 سال 5 سال 10 سال پہلے انڈر سی سی تھا کانسیپٹ تھا، تصور تھا. ہاں، ایئرپورٹ انڈر سی سی، شاپنگ مال انڈر سی سی، بس اسٹاپ انڈر سی سی، مسجد بھی انڈر سی سی. میں کیا بول رہا ہوں، آپ کیا سن رہے؟ کیا تو بول کو گیا تو بھی پکڑ سکتے، سگری صاحب یہ بول کو گئے تھے، بول کو ہے نہیں. وہ اللہ نہیں پکڑے گا جو میرے اور آپ کو ماں کے پیٹ سے ہی کیمرے فٹ کر دیا ہے، 2 آنکھ کی شکل میں، 2 کان کی شکل میں، ایک دل کی شکل میں. وہ فی انفسکم، ارے انسان اپنی جانوں میں، افلا تبصرون، کیا تو دیکھتا نہیں ہے؟ کسی اور کے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں، تو اپنے آپ میں غور کر. 2 آنکھ تیری زندگی کو واش کر رہی ہیں، 2 کان تیری زندگی کو واچ کر رہے ہیں، ایک دل تیری زندگی کو واچ کر رہا ہے. الیوم نختم علی افواہہم، قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ یاسین میں اللہ کا فرمان ہے، الیوم ہماری عدالت میں، نختم علی افواہہم، تیری زبان کو ہم مہر لگا دیں گے، تیری زبان کو ہم لاک اپ کر دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرے ہاتھ، جن ہاتھوں سے تو موبائل استعمال کیا کرتا تھا، جن ہاتھوں سے تو ٹی وی کا ریموٹ چلاتا تھا، جن ہاتھوں سے تو کار ڈرائیونگ کرتا تھا، جن ہاتھوں سے تو بینک چلاتا تھا، جن ہاتھوں سے تو نوٹیں ماپ کر کے گن کر کے رکھتا تھا، جن ہاتھوں سے تو نوٹیں اڑاتا تھا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. ان ہاتھوں سے تو نے کیا کمایا، کتنا کمایا، حلال کمایا، حرام کمایا، کتنوں کو تو نے تکلیف دیا، کتنوں کی تو نے زندگی سے کھلواڑ کیا، تو نے کیا کیا کیا. تیرے دونوں ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تیری 60 سال 70 سال کی زندگی کا ریکارڈ ہم کو سنائیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تیرے پیر گواہی دیں گے، جن پیروں سے تو گلبرگہ سے چل کر کے ہلل کیرے آ گیا تھا، تو ہلل کیرے سے بنگلور گیا تھا، تو امریکہ گیا، یورپ گیا تھا، تیرے پیر گواہی دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ کمایا ہے. یا اللہ، کتنے ہو گئے؟ میں اور آپ ایک ہے نا، میرے اور آپ کے خلاف 2 آنکھ، 2 کان، 1 دل، 2 ہاتھ، 2 پیر، 9 کرامن کاتبین، ڈے اینڈ نائٹ، 2 بزرگ فرشتے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تو کرتا ہے. تیری بیوی بازو میں ہوں گی پھر بھی اس کو خبر نہیں ہوگی، تیری اولاد تیرے گھر میں ہوگی پھر بھی اس کو خبر نہیں ہوگی، تو مارکیٹ یارڈ میں ہوگا تجھے خبر نہیں ہوگی، تو اسکول میں بیٹھا ہوگا تجھے خبر نہیں ہوگی، تو بازار میں ہوگا تجھے خبر نہیں ہوگی. لیکن کرامن کاتبین، 2 بزرگ فرشتے، یعلمون ما تفعلون، تیری زندگی کا ڈاٹا تیرے بازو بیٹھ کر کے لکھ رہے ہیں. ہاں، اللہ اکبر. کس کس کو انسان مس گائیڈ کرے گا بولو؟ آپ دنیا میں ٹھیک ہے بابا، کچھ بھی ہے، میں بھی بات بنا کے نکل جاؤں گا، آپ بھی کچھ کر لیں گے، ایسے ویسے کمائیں گے، ایک دوسرے کو مس گائیڈ کریں گے. کیا اللہ کو بھی مس گائیڈ کریں گے؟ کیا رب کے سامنے بھی میری تمہاری کچھ چلے گی؟ ہاں،
میرے اور آپ کے کوئی اوقات ہیں؟ کچھ کہہ پائیں گے؟ ارے انبیاء نہیں پڑھے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن سارے رسولوں کو اللہ جمع کرے گا اور پوچھے گا ماذا اجبتم، کیا ریسپانس رہا؟ انبیاء کرام علیہم السلام کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی زیادہ جانکاری نہیں، جتنا تو کچھ سکھلا اتنا ہی، انک انت علام الغیوب، تو غیب کی چیزوں کو تو زیادہ جانا۔ ہم کتنے آزاد ہو گئے نا جی، جو چاہے بول رہے ہیں، جو چاہے کھا رہے ہیں، جیسے چاہے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا کہ آؤ کھاؤ کھلو بتی بجھاؤ، بس آئے ہیں تو دنیا میں چلو کچھ کر لگے۔ نہیں بابا، ہم اس لیے نہیں آئے، کھاؤ کھلو بتی بجھو کے لیے نہیں آئے، ہم صرف دنیا میں منی میک منی کے لیے نہیں آئے، ہماری ہر چیز ریسپانسبلٹی کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سوچ رہے ہو دنیا میں تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو ہماری بارگاہ میں لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ کیا لائے تھے، کیا لے کے جاؤ گے جی؟ کیا لائے تھے، کیا لے کے جاؤ گے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا نا، حضرت انسان سوچ، تو ایک ایسا بدنصیب تھا، جس وقت تو دنیا میں آ رہا تھا تیرے آنکھ سے آنسو روا دوا تھے، تو رو رہا تھا، تیرے پریوار خوش تھا، تیری بیوی بچے خوش تھے۔ اب اس حال میں تو دنیا سے چلے جانا، تو ہنس رہا اور تیرے پریوار والے تجھے رونے والے ہو جائیں۔ یہ تو فطری تقاضا ہے، ہر کوئی روتا ہے، اللہ کے نبی بھی روئے، کیسے ہم ہنستے جائیں گے؟ مرنا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، کیسے ہم کو ہنسی ہوگی؟ قرآن پڑھو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، آج تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ اسی لیے انبیاء کیا سکھائے اپنے بچوں کو؟ کیا سکھائے انہوں؟ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ بیٹا انجینئر بننا، بیٹا ڈاکٹر بننا، بیٹا اچھا خوب کمانے والا درمے والا بننا بیٹا۔ نہیں، انبیاء کیا سکھائے؟ کیا سکھائے؟ 1 لاکھ سے زائد جن کی اولاد میں پیغمبر بنے، پیغمبروں کی تھی 1 لاکھ سے زائد۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہمارے رب تو ہم کو مسلمان بنا، ہماری ذریت کو مسلمان بنا۔ ابراہیم مسلمان نہیں تھے، ابراہیم کی اولاد مسلمان نہیں تھی، پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ بوڑھے ابراہیم اپنے جوان بیٹے اسماعیل، اسحاق، پوتے یعقوب کو جمع کر کے کہتے ہیں، قرآن مجید پارہ نمبر 1 رکو نمبر 16 میں موجود ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیٹے اسحاق پوتے یعقوب کو، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، او میرے بچوں، اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بیٹے موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ کیا وصیت؟ حضرت یعقوب علیہ السلام موت کا فرشتہ ہے، دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، 11 کے 11 بیٹے حاضر ہیں۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت حاضر تھے یا گواہ تھے جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ارے جیتے جی نہیں پوچھتے، بیٹا نماز پڑھا کیا نہیں پڑھا، قرآن پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ اور یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
جب بیک زبان ہو کر سارے بچوں قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، بیک زبان ہو کر سارے بچوں نے کہا ہمارے بابا ہم آپ کے معبود ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود جو اکیلا رب ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف اور بنیامین کی محبت میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلے گئی، ادھر یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بے تاج بادشاہ بنے، اپنے باپ کو لانے کے لیے قمیص بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 13 سورہ یوسف۔ فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا خمیس لے کر حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، فرتد بصیرا، جو یعقوب یوسف کی محبت میں اندھے بن گئے تھے بینائی لوٹ آ گئی۔ پہلا جملہ خوشخبری سنانے والے سے پوچھا میرا بیٹا کس حال میں ہے؟ خوشخبری دینے والے نے کہا کیا پوچھتے ہو، آپ کا بیٹا اس وقت عزیز مصر بنا ہوا ہے، ملک مصر کا بے تاج بادشاہ بنا ہے۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں او خوشخبری دینے والے، میں اس کی بادشاہت سے خوش نہیں ہوں، یہ بتا وہ ننھا منا بچہ تھا جب میرے گود سے چھینا گیا تھا، اب وہ کس دین پر قائم ہے؟ اگر دین اسلام پر قائم ہے تو مجھے خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک 2 منٹ اور، یہی یعقوب ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کے کنعان سے مصر کے بارڈر میں پہنچے۔ ادھر یوسف علیہ السلام اپنے لاہو لشکر فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، گھوڑے وغیرہ کے ساتھ باپ کے استقبال کے لیے آگے آئے۔ مصر کے بارڈر پر یوسف اور یوسف کا قافلہ ہے، کنعان کے بارڈر پر یعقوب اور ان کی بیوی بچے ہیں۔ یہ حضرت یوسف آگے بڑھتے ہیں، یعقوب کہتے ہیں بیٹے رک جا، بیٹے اپنے حدود میں رک جا، یہ بتا تو کس دین پر قائم ہے؟ اگر دین ابراہیم پر ہے میرے بیٹے آگے بڑھ، میں تجھے گلے ملنے کے لیے تیار ہوں، اگر دین پر قائم نہیں ہے جیسے میں کنعان سے آیا تھا ویسے ہی میں لوٹنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائی ایسی غیرت پیدا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، کیا دعا تھی؟ اللہم حفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا، اللہ میں کھڑا بھی رہوں اسلام کی حالت میں میری حفاظت کر، میں بیٹھا بھی رہوں اسلام کی حالت میں میری حفاظت کر، واحفظنی بالاسلام راقدا، میں سویا بھی رہوں اسلام کے ساتھ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کونین کے سردار، میرے اور آپ کے پیارے آقا۔ آج ہمیں کیا جی، جمعہ کے مسلمان ہیں تو عصر میں نہیں، بلا مت مانو، ظہر عصر بسر گیا مغرب کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہیں ظہر عصر بسر گیا مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں تو نشے میں تھا اور فجر کو اٹھا نہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائی اور بھی بول سکتا ہوں، وقت اس بات کیا، پہلے ہی 10 منٹ زیادہ ہو گیا، معافی چاہتا ہوں کیونکہ بڑے لمبے سفر سے میں آیا ہوں اور پیغام پہنچانے کے امید کے عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ 5 وقتہ نماز کی پابندی کوشش کریں گے، توحید جو ہم کو دولت ملی، اپنے بچوں کو ہم سمجھائیں گے، اپنی بیوی بچوں کو، ارے بابا اس کی قدر کرو، دیکھو دین کے ہم محافظ ہیں، اللہ ہمارا محافظ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کی پاسداری کریں، اللہ ہماری حفاظت انشاءاللہ، اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہے، بشی تقاضا ہے، ہمارے اندر کمی اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے، اللہ ہماری لغزشوں کو دور فرما دے، ہماری کمیوں کو تو معاف فرما دے، اللہ مختصر زندگی خیر میں، بھلائیوں میں، اچھائیوں میں گزر جائے، اللہ اسے اسباب بنا دے، اللہ ہر ایک کی رزق روٹی میں، آل اولاد میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرما دے، اللہ ہمیں دین اور دنیا کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے مالا مال فرما دے،
ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا اسباب میسر فرما، جن کے دلوں میں جو حلال جائز خواہشات تمنا اللہ غیب سے پورا فرما، حلال روزی نصیب فرما، جہاں بھی اہل ایمان کمزور ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ ان کی حالتوں پر رحم فرما۔ اللہ تو جانتا ہے ایک بستی جو پچھلے ماہ 1.5 ماہ سے ظلم و ستم کے حوالے، اللہ وہاں کے واسیوں پہ رحم فرما، معصوموں پہ رحم فرما، وہاں کے معصوم بچوں پہ رحم فرما۔ 2 سال کا معصوم بچہ زخموں سے چور ہے، پتہ بھی نہیں کہ اس کے ماں اور باپ دنیا میں ہے یا نہیں ہے، پتہ بھی نہیں کہ اس کے بھائی بہنیں زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہاتھ میں اس زخموں سے چور ہے، یہی کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے آل اولاد کے اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، ہمارے دلوں میں محبت، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن، سکون کے دروازے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ حضرات گرامی، 3 دعائیں کم سے کم ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک دعا اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ اس بات سے ہم پناہ مانگتے ہیں تیری نعمت ہم سے چھن جائے، وتحول عافیتک، عافیت ہم سے دور ہو جائے، کسی اور جانب منتقل ہو جائے، وفجاءت نقمتک، اور تیرا غیظ و غضب ہم پر نازل ہو جائے، اچانک ہم کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ اللہ کے نبی پناہ مانگتے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیت وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اللہ ہر قسم کی ناراضگی سے ہم بھی دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے بھی بتایا، اللہم حفظنی بالاسلام قائمہ وحفظنی بالاسلام قائدہ، اللہ میری حفاظت کر ٹھہرے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں۔ ہماری بھی یہی دعا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا مت بنا اور ہمیں آغوش رحمت میں لے لے، بے شک تو نوازنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دے۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی دعا پڑھتے روتے، سلمہ کہتی یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں القلب بین اصبع الرحمن یقلب کیف یشاء، لوگوں کے دل رحمان کے 2 انگلیوں میں ہدایت بھی دے سکتا ہے، ہدایت سے محروم بھی کر سکتا ہے، ہمیں ہدایت کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق کلی عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی وازوۃ المہم اکبر۔